بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دین اسلام میں زکوٰۃ ہر اس مالدار صاحب نصاب مسلمان پر جو کہ عاقل بالغ ہو اور اس مال پر 1 سال گزر جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور زکوٰۃ کی افادیت کو بتلایا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ جو کوئی مرد یا عورت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کا مالک ہو جائے تو ایسے مرد و عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی اچھی خاصی آمدنی ہو لیکن وہ مقروض ہو اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا بھی نہیں کر سکتا ہو تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر اس کے پاس نصاب کے مقدار جمع نہیں رہتی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر ادھار دی ہوئی رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو رقم وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ادھار کی رقم وصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ مردے کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا مل کر پیسے کماتے ہوں اور پیسے والد ہی کے قبضے میں رہتے ہوں اور باپ ہی اس میں تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے تو سال کے گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا پیسہ اپنے ہی پاس رکھتے ہوں تو دونوں پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اپنے باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ دوسرے عبادات کی طرح بچے پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی اور جس کو دی اس نے خرچ بھی کر لی، اب وہ شخص اس رقم کو زکوٰۃ میں شمار کرنا چاہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھائی، بھابھی، بھتیجا، بہن اگر وہ صاحب نصاب نہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا بھی الگ ہے تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی زکوٰۃ ادا کرے، شوہر پر ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدتا ہے، یعنی خرید و فروخت کے ارادے سے، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت کے اعتبار سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ 1 لاکھ میں خریدا تھا، سال مکمل ہونے پر اس کی قیمت 5 لاکھ ہو گئی تو زکوٰۃ 5 لاکھ سے دینی ہوگی۔ اور اگر پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر پلاٹ خریدا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کیے ہوں اور وہ نصاب کے برابر بھی ہوں اور پھر اس آدمی پر کسی کا قرض بھی نہ ہو تو اس جمع شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔
اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کے جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی تو اس کی یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔